شہر اسلام بھائی ہارون عدیم عباسی صاحب ہمارے سٹیج کی زینت بننے والے، مسلک اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں، ان سب کو میں مرحبا کہتا ہوں، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اسی طرح بھائی جمشید صاحب اور اس طرح دیگر احباب جن کا نام فردن فردن لیا جائے تو بہت وقت بیت جائے گا، سب احباب کا فردن فردن جو ہے میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہماری اس محفل کی رونق بنے ہیں، زینت بنے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب بلا تاخیر مسلک اہل حدیث کے عظیم خطیب، وکیل صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، آپ لاہور جو طویل سفر کر کے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ دل جمی سے ان کا خطاب سنیں اور نعروں کی گونج میں ان کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر! ہاتھ بلند کر کے نعرہ، جب بھی جواب دینا نعرے کا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! شان رسالت، شان رسالت، شان صحابہ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، افکار صحابہ، کردار صحابہ، وفائے صحابہ، اثار صحابہ، عفت امی عائشہ، عفت امی عائشہ، نعرہ تکبیر! حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب ہمارے سٹیج پر تشریف لانے والے مسلک اہل حدیث کے عظیم خطیب، وکیل ناموس صحابہ حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب تشریف لائیں، اپنے مخصوص انداز میں خطاب لاجواب فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی۔ اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، آقا کی غلامی کا ہے شرف تمہیں حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس گئے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں ممنون و مشکور ہوں جلسہ کی انتظامیہ کا،
جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاعر اسلام میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی ہارون ادیم صاحب، جن کے نام کو پورا پاکستان جانتا ہے، اور آج پہلی بار میری ان سے ملاقات ہوئی۔ دعا کریں کائنات کا پروردگار ان کے قلم میں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہم اس قلم کو بھی سلام کرتے ہیں جو صحابہ کا تذکرہ لکھتے ہیں۔ اور میں نے جب ان سے ملاقات کی تو میں نے کہا حضرت آج سارے دن کی تھکاوٹ اتر گئی جب میں نے حضور کے غلاموں کا غلام دیکھا ہے کہ جس کی قلم سے نکلے ہوئے لفظوں سے بھی کافر ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں ان کی عزت، ان کا احترام، ان کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے لیے خصوصی دعا ہے کہ یہ جو ساری زندگی صحابہ کے نام پہ وقف کیے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قلم سے ایسے ایسے الفاظ لکھوائے کہ جو قیامت تلک کے لیے زندہ رہیں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے دن جہاد فی سبیل اللہ میں تلواروں کو چلاتے ہوئے گزرتے ہیں، اور جن کی راتیں مصلی پر رب کو مناتے ہوئے گزرا کرتی ہیں۔ اچھا، لفظ سبحان اللہ تھوڑا سا آہستہ آپ نے کہنا ہے کہ کہیں اللہ کی تعریف اونچی نہ ہو جائے، تھوڑا سا اور آہستہ کہیں ذرا۔ لگتا ہے آپ کا گیئر بھی الٹا لگتا ہے، ماشاءاللہ، ایک بار اونچی کہیں ذرا سبحان اللہ۔ صحابہ کون صحابہ ہیں کہ جن کے ایمان کو کائنات کے پروردگار نے آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اور اعلان فرما دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ ایمان ایسا لے کر کے آؤ جیسا ایمان میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یار لے کر کے آئے۔ اور صحابہ کون صحابہ ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، شاعر اسلام توجہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ قرآن نازل کرتا ہے، اور صحابہ قرآن پر عمل کرتے ہیں، اور ایک انداز یہ بھی ہے کہ صحابہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے عمل کرتے ہیں، اللہ اس عمل کو قرآن کی آیات بنا کر نازل کرتا ہے۔ یہ قرآن صحابہ کی زندگی پر لکھی گئی کتاب ہے، کہو سبحان اللہ۔ اسی لیے وہ اس قرآن کو نہیں ماننا چاہتا، کیونکہ جہاں سے بھی کھولتا ہے صحابہ نظر آتا۔ حضرات گرامی قدر، آج گفتگو کا انداز اور ہوگا۔ آج میں بھی خوش ہوں اور میرا دل بھی بڑا مطمئن ہے کہ آج میں غلامان صحابہ میں کھڑا ہو کر کے صحابہ کا تذکرہ کروں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا ایک ایک لفظ تولا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر